نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت اہم، لیکن شاید کچھ لوگ اس کو پسند نہ کریں، ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ شاید آپ اسے زیادہ پسند نہ کریں، لیکن دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اپنی روزمرہ زندگی میں کر رہی ہیں، وہ گناہ کے کام ہیں، لیکن ہمیں لا علمی کی وجہ سے ان کا پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام گناہ کا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حدیث بیان آج ہوگی، یہ بھی دیکھنے میں چیز آئی ہے کہ لوگ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو وہ چیز بات کر رہے ہیں اس کا کتنا سخت گناہ ہے۔ تو یہ جو حدیث موجود ہے سنن ابن داؤد میں 4870 نمبر ہے، اس کا نوٹ کر لیں۔ سنن ابن داؤد کتاب ہے 4870، یہ اس کا نمبر ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ غور سے اور توجہ سے سنیے گا اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے پھر اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے نزدیک، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت والے دن امانت میں سے سب سے بڑی خیانت، الفاظ غور سے سنیے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک امانت میں سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور باہر آ کے لوگوں کو بتائے، اس کا ذکر کرے۔ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، یہ چیز سننے میں آئی ہے کہ جب خاص طور پہ نوجوان جب دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں شادی شدہ، تو وہ چیزیں جو کمرے کے اندر ہونی چاہیے ان کو باہر نہیں لانا چاہیے، وہی باہر لے آتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت والے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے اور اپنے راز کو باہر بیان کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، تو یہ جو لباس ہوتا ہے یہ جسم کے جتنے بھی عیب ہیں ان کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کہ آپ نے جو لباس پہنا اس کے نیچے آپ کے کوئی اللہ معاف کرے کوئی زخم ہے یا کوئی کیا چیز ہے، لیکن لباس نے ہر عیب کو چھپایا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی غلیظ حرکت ہے، بہت گھٹیا کام ہے یہ کہ آپ اپنے جو میاں بیوی کے راز ہوتے ہیں ان کو باہر آ کے بیان کریں۔ یہ میں نہیں بیان کر رہا، جو الفاظ ہیں یہ حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے، سنن ابن داؤد میں حدیث موجود ہے 4870 اس کا نمبر ہے۔ نمبر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ روایت یہ موجود ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، کیونکہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کوئی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس طرح کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جو خاص صرف میاں بیوی کے راز ہوتے ہیں، ان کو باہر بیان کرنا یہ بہت سخت گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے کام ہیں لا علمی کی وجہ سے، میں اس لیے آپ سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں۔ دین کا مطالعہ کیے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ میں نے عرض کیا بہت سارے ایسے کام ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت سارے ایسے کام ہیں جو گناہ کے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ گناہ ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمارے لیے ایک ایک چیز واضح کر کے بیان کر دی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم موبائل پہ فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن کتب حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی میرے جیسا ناقص علم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے آپ تک کوئی مسائل، تو وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ فضول چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ ایک راز ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس کو باہر نہیں بیان کرنا چاہیے۔
خیانت کے بارے میں ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے. ایک حدیث اور نظروں کے سامنے آ گئی ہے، بہت اہم حدیث ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے 1573 نمبر پہ، اور سنن ابن ماجہ میں 2412 اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہوئی، یا جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ 3 چیزوں سے پاک تھا. اس میں یعنی 3 چیزیں یہ نہیں تھیں، غور سے سنیے گا. نمبر 1 تکبر نہیں تھا اس میں. نمبر 2 اس میں مال غنیمت میں اس نے خیانت نہیں کی تھی. اس نے مال غنیمت میں خیانت نہیں کی تھی، یہ چیز، تو وہ جنت میں جائے گا. وہ جنت میں جائے گا. جو خیانت ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہے. اس کے بارے میں کافی ایک بیان تفصیلی ماشاءاللہ ہو چکا ہے پہلے. تو ایک خیانت کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، وہ ذرا سماعت کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، 2772 اس کا نمبر ہے، 2772، اور مسلم شریف میں 59، سنن نسائی میں 5024، اور بخاری شریف میں ایک جگہ 33 نمبر پہ موجود ہے اور ایک جگہ 2682 نمبر پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منافق کی 3 علامتیں ہیں. ایک روایت میں 3 ہے اور ایک روایت میں 4 ہے. یعنی ایک جگہ فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، اگر جس میں یہ 3 علامتیں ہوں گی وہ منافق ہوگا. ایک جگہ 4 علامتیں فرمائی ہیں، اس میں ایک ہے جھوٹ، جو جھوٹ بولے گا، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہیں کرے گا، جب اس کو امانت دار بنایا جائے گا یعنی امانت سونپی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. اور ایک جگہ ہے جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دینے لگے گا. یہ ہے منافق کی علامتیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہیں ہم بھی تو ان میں سے کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہیں. یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کو اکثر بیان نہیں کیا جاتا کسی بھی وجہ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہیں. یہ بہت ضروری مسائل ہیں کیونکہ یہ ہمیں روزمرہ زندگی میں ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ہمارے علم میں یہ آنا چاہیے. تو خدارہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں. اس کو آگے پہنچانا جو ہے، حدیث کو آگے پہنچانا، یہ بہت ہی بڑی سعادت کا کام ہے. یہ کوئی عام کام نہیں ہے کہ حدیث کا علم سیکھنا اور اس کو آگے پہنچانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی، یاد رکھا اور آگے پہنچا دیا. تو دین کا جو علم ہے وہ سننے سے نہیں آتا، وہ پڑھنے سے آتا ہے. آپ تھوڑا ٹائم نکال لیں تو حدیث کی کتب کو گھر میں لا کے رکھیں. اور دوسری بات، نماز کی پابندی کریں. ہر حال میں نماز کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں. اپنے کاموں کو چھوڑ دیا کریں، کام تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نماز کا وقت جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. بڑی دفعہ حدیث بیان ہو چکی ہے، 246، 247 اور 248 ہے مسلم شریف میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے. جس نے اس عہد کو توڑ دیا اس نے کفر کیا. ایک ہی حدیث کافی ہے میرے خیال میں. تو دوسروں کو تکلیف نہ دیا کریں. کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہوگی، لیکن کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو ذہنی طور پہ اذیت دینا، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھے اور آپ سب کو سنا کے عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.